جن کا معدہ خراب رہتا ہو ان کو چاہیے کہ آلو کے پانی میں اسپغول ملا کر روزانہ صبح و نہار منہ پئیں۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہو ان کو چاہیے کہ سبزی میں ہری پیاز کا استعمال کریں، فوری قبض دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کو وقت پر نیند نہ آتی ہو تو 2-4 کیلے کھا لیجئے، فوری نیند آ جائے گی۔ جسم پر ہونے والے ہر قسم کے نشانات کو ختم کرنے کے لیے کھدڑ کے کپڑے کو سرسوں کے تیل میں چکنا کر لیں اور 100 گرام گندک ڈالیں گے، پھر ہری مرچ کے اوپر کی ڈنڈیاں 10 سے 12 شامل کر لیں اور پھر کپڑے کو فولڈ کر لیں۔ کپڑے کو آگ لگا کر تیل ڈالتے جائیں، ٹھنڈا کر کے اس تیل کو نکال لیں۔ اس تیل کو روزانہ جہاں جہاں مسیں اور نشانات ہیں وہاں لگائیں۔ کسی بھی چیز کے سیل یا موبائل کی بیٹری ختم ہو جائے تو اس کو نکال کر تھوڑی تھوک لگا کر دوبارہ لگائیں، وہ کام کرنے لگے گا۔ آلو کو دھو کر ابالیں اور جس پانی میں ابال رہی ہیں اس پانی سے آٹے کو گوندیں۔ زبیدہ آپا کہتی تھیں کہ یہ آٹا کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اور نہ کھٹا ہوگا۔ ایک سفید ململ کا کپڑا لیں، اس کو گیلا کریں، پھر آٹے کو اس کپڑے میں لپیٹ کر رکھیں۔ اس طریقے سے نہ تو گوندے ہوئے آٹے میں پیڑی جمے گی اور نہ ہی یہ کھٹا ہوگا۔ انگلیوں کے درمیان خلا کو دن میں 2 سے 5 بار مسل کر دبائیں، ہر قسم کے امراض سے نجات پائیں۔ سر کا درد منٹوں میں غائب کرنے کے لیے پیاز کاٹ کر اس کو سونگھیں۔ آنکھوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے جس آنکھ میں تکلیف ہو اس کے مخالف پیر کے ناخن پر آگ کا دودھ ڈالیں، تکلیف ختم ہو جائے گی۔ پیٹ بڑھ رہا ہو تو سوتے وقت سرسوں کا تیل ناف میں لگائیں، کچھ عرصہ متواتر استعمال کریں، انشاءاللہ اس ٹوٹکے کے استعمال سے پیٹ کا بڑھنا رک جائے گا۔ اگر کپڑوں کا رنگ کچا ہو تو ہر رنگ کے کپڑے کو الگ کڑاہی میں یا کسی بالٹی میں ڈال کر اوپر سے نمک اور پھٹکڑی ملا گرم پانی انڈیل دیں، پھر کپڑے دھونے والے ڈنڈے یا کسی اور چیز سے دھو ڈالیں۔ تازہ سبز دھنیا پیس کر اس میں ایلو ویرا جیل مکس کر کے اپنے چہرے پر لگایا جائے تو اس ماسک سے چھائیاں اور جھریاں دور ہو جائیں گی، جلد پر موجود فائن لائنز بھی ختم ہو جائیں گی اور آنکھوں کے گرد موجود سیاہ حلقے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اگر سبز دھنیے کو پیس کر اس میں لیموں کا رس مکس کر کے اسے چہرے پر ماسک کی طرح لگایا جائے تو پھر اس سے آپ کے چہرے پر موجود بلیک ہیڈز بھی ختم ہو جاتے ہیں اور چہرے کے داغ دھبے اور دانے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر سبز دھنیے کو پیس کر اس میں دہی اور شہد کا ایک بڑا چمچ ملا کر اس کا گاڑھا سا پیسٹ بنا لیا جائے اور پھر اس پیسٹ کو اپنے چہرے پر لگایا جائے تو اس سے جلد کے سیلز پرسکون ہو جاتے ہیں۔ اس کے استعمال سے جلد چمک اٹھتی ہے اور نرم و ملائم بھی ہو جاتی ہے۔ آلو کا استعمال حمل کے وقت بڑھنے والے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ ماہواری سے قبل ہونے والے درد کو کنٹرول کرنے کے لیے آلو ایک سستا علاج ہے۔ خواتین میں دل کی بیماریاں دن بدن بڑھ رہی ہیں، اس کے لیے آلو کا استعمال ایک محدود طریقے سے کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ خواتین کی قوت مدافعت اور میٹابولزم کی رفتار بڑھانے کے لیے آلو کا استعمال مفید ہے۔ اس کو آپ کھانے میں بھی استعمال کر سکتی ہیں اور ساتھ ہی اس کا رس پینا خواتین کی اندرونی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ آج کل گندا ہوا آٹا خشک ہو جاتا ہے اور اس میں پیڑی جم جاتی ہے، جس کے باعث اکثر خواتین کو روٹی بنانے میں دشواری پیش آتی ہے اور روٹی بھی صحیح نہیں بنتی اور نہ ہی ایسے آٹے کی روٹی کو کوئی کھانا پسند کرتا ہے۔ لیکن بتائے گئے اس طریقے سے آٹا خشک نہیں ہوگا اور نہ ہی اس میں پیڑی جمے گی، جو کہ سردیوں میں اکثر جم جاتی ہے۔ آٹا گوندتے وقت اس میں تھوڑا سا تیل شامل کر دیں۔ آٹا نیم گرم پانی سے گوندیں تاکہ یہ نرم رہے اور خشک ہونے کے امکانات کم ہو جائیں۔ گوندا ہوا آٹا خشک ہونے سے بچانے کے لیے ہمیشہ نم کپڑے سے ڈھک کر رکھیں۔ اس طریقے سے گوندا ہوا آٹا خشک نہیں ہوگا، نہ اس میں پیڑی جمے گی اور روٹی یا پراٹھا بھی نرم اور مزیدار بنے گا۔ ناخن چبانے سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے؟ جو لوگ ناخن چبانے کی وجہ سے پریشان ہیں، آج ہم ان کو بتاتے ہیں کہ وہ اپنی اس بری حرکت سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ناخن چبانے کی عادت عام طور پر بچوں میں پائی جاتی ہے۔ بچے جب ناخن چباتے ہیں تو ناخن کے ارد گرد کی جگہ سوجن کا شکار ہو جاتی ہے اور اس سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ عام طور پر ذہنی دباؤ کی وجہ سے بچے ناخن چباتے ہیں۔ ہم آپ کو چند طریقے بتاتے ہیں جن کی وجہ سے آپ ناخن چبانے کی عادت سے بچوں کو روک سکتے ہیں۔ اگر بچے ناخن چباتے ہیں تو انہیں
دستانے پہنائیں، اس سے ان کی انگلیاں ڈھکی رہیں گی اور وہ ناخن نہیں چبائیں گے۔ اگر بچوں کو دستانے نہیں پہنائے جا سکتے تو پھر ان کی انگلیوں اور ناخنوں کے ارد گرد بینڈیج باندھ دیں، اس طرح بھی بچے ناخن منہ میں نہیں ڈال سکیں گے۔ اگر کریلے دستیاب ہیں تو ان کا پانی نکال کر ناخنوں پر لگا دیں۔ بچہ جب بھی ناخن منہ میں ڈالے گا تو وہ کرواہٹ محسوس کرے گا، جس کی وجہ سے وہ ناخن منہ میں نہیں ڈالے گا، وہ ناخن جس سے خواتین چائے بھی چھان سکتی ہیں۔ اگر کریلے دستیاب نہیں تو آپ ناخنوں پر لیموں کا رس، نمک یا پھر سرکہ بھی لگا سکتے ہیں، اس سے بھی بچے ناخن منہ میں نہیں ڈالیں گے۔ اگر آپ ناخنوں کے ارد گرد کسٹر آئل یا پھر وٹامن ای لگا دیں تو اس سے ناخن مضبوط ہوں گے۔ کوشش کریں کہ بچے کو ذہنی دباؤ سے باہر نکالا جائے، اس کے لیے بہترین خوراک کا انتخاب کیا جائے اور بچے کو ورزش کی طرف راغب کیا جائے، اس سے بچے کا ذہن مصروف رہے گا اور بچہ کم ذہنی دباؤ کا شکار ہوگا۔ کچن میں موجود اس عام سی چیز سے بلغم، کھانسی، سینے کی جلن اور نزلہ ختم، بس ایک بار استعمال سے بہتر نتائج پائیں۔ آج کل موسمی نزلہ، زکام اور کھانسی ہر دوسرے فرد کو ہو رہی ہے اور دواؤں کا اثر نہیں ہو رہا۔ آپ بھی ایک مرتبہ کچن کی اس عام سی چیز کو استعمال کر کے دیکھیں، آپ کا پرانا نزلہ اور کھانسی ختم ہو جائے گا۔ ایک کپ پانی کو ابال لیں اور اس میں بادیان کے پھول ڈال کر جوش دے لیں، ایک چائے تیار ہو جائے گی۔ پھر اس کو ہلکا گرم ہونے پر 1 چمچ شہد ڈال کر مکس کریں۔ اس چائے کو روزانہ رات کو سونے اور صبح اٹھنے کے بعد پی لیں۔ بچوں کو ایک چھوٹا چمچ یہ چائے پلائیں، اس سے بلغم بھی نکل جائے گا کیونکہ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے، اس وجہ سے گلے کی خراش اور سینے کی جلن بھی کنٹرول میں آ جائے گی۔